عزت خالصتاً میرے رب کا تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب قرآن نے، حدیث نے، کتاب و سنت نے ہمیں حصول عزت کے حقائق بتائے، عزت اور آبرو حاصل کرنے کے طریقے بتلائے ہیں کہ عزت کیسے ملے گی۔ اگر تم باعث عزت زندگی گزارنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم باوقار ہو جاؤ، باعزت ہو جاؤ، لوگ تمہارے دل سے تمہاری عزت کریں، تو اس کا طریقہ تمہیں بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو دیکھیے گا اور موجودہ دور کے تناظر کو دیکھیے گا کہ عزت ہے کہاں اور لوگ عزت تلاش کہاں کر رہے ہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پانی دریاؤں سے ملتا ہے، صحراؤں سے نہیں ملتا۔ پانی دریاؤں سے ملتا ہے، صحراؤں سے نہیں ملتا، اور عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں جو چیز ہوگی وہاں سے ملے گی۔ صحرا کے پاس پانی نہیں ہوتا، اس کے پاس وسعت ہوتی ہے، دریا کے پاس پانی ہوتا ہے، تو ہم وہاں سے وہ چیز ڈھونڈیں گے جہاں وہ ہوگی، جہاں ہے ہی نہیں تو وہاں سے ملے گی کیسے؟ قرآن مجید کی آیات بینات، سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139، اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب کو، فرمایا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے محبوب منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کیوں عذاب ہوگا انہیں؟ بس پوری امت مسلمہ کے سارے حکمرانوں کو، ان کے طرز زندگی کو اور اس آیہ کریمہ کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ محبوب منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ کیوں؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ اور لفظ دیکھیے قرآن مجید کے لفظوں کی تاثیر، فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، فرمایا یہ ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، کافروں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں کافروں کے پاس، ایبتغون عندہم العزہ، یہ تلاش کر رہے ہیں عزت اور ڈھونڈ رہے ہیں کافر اور منافقوں کے پاس، حالانکہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کے پاس، عزت ساری۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت خدا کے پاس ہے، عزت مصطفیٰ کے پاس ہے، اور عزت خدا رسول کو مانگنے والوں کے پاس ہے، ان کو تسلیم کرنے والوں کے پاس۔ ہم اپنی مرضی کا اسلوب بیان کر کے، اپنی مرضی کا طرز زندگی بنا کے عزت کٹھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کا انداز اختیار کر لیا عزت حاصل کرنے کا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ نہ کسی بڑے کا بیٹا ہونا، نہ کسی اعلیٰ نسل خاندان سے ہونا، یہ بھی وقار کی علامتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور متقی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، متقی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے، متقی حج کرنے والے کو نہیں کہتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ متقی پرہیزگار اس شخص کو نہیں کہتے جو صدقات و خیرات زیادہ کرتا ہے، متقی پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو غلطی نہیں کرتا وہ پرہیزگار ہے، جو گناہ سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے بچنے کی وہ پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بڑا عالم کون ہوتا ہے، بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں۔ کہا حضور پھر علم کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔
تو عزت کا پہلا معیار ہم سمجھتے ہیں بڑی گاڑی، نوکر چاکر، آنا جانا، یہ سارے باعث عزت ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، تو اگر سمجھتا ہے نا میں وہ نواب خاندان سے ہوں، چودھری ہوں، تو میں باعث عزت ہوں، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے۔ لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا، عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل، خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا اب کمزور ہو گیا، تو میں
میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں. ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کرو, بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے. غریب آدمی عزت کرتا ہے, کمزور آدمی عزت کرتا ہے. جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی, یاد رکھنا. جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے, اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے. میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا, اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی, لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے, مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے, عورت مرد کی. انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر, بیوی کہنے لگی کچھ ہے, کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا ہے کوئی شے نہیں. لگا ہے کوئی چیز؟ عورت تب سر پٹائی, کہنے لگی دیکھو تو صحیح. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی, بیڈ شیٹ جو اتاری, تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا. 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے, باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی, کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے, تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا, جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی, میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول, اول لڑا نہ بول بیٹھی.